بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: شہر جگتیال کی جانب سے برپا کیا گیا آج کا یہ عظیم الشان فقید المثال تعلیم العقائد اور علماء کرام اور دیگر کی محنتوں اور کاوشوں سے یہ محفل اس وقت سجی ہے. اس درجے کامیاب رہی کہ پروگرام شروعات کے ساتھ ہی اپنی کامیابی کا بجا رہا ہے. مجھے جو عنوان اس وقت دیا گیا ہے اور جس موضوع پر مجھے بات کرنی ہے وہ ہے سوشل میڈیا کے فتنوں کا تعارف اور اس سے بچنے کا سدباب. دیہاتوں سے تعلق رکھتا ہے. جو لوگ اردو صحیح نہیں بول سکتے یا تیلگو زیادہ اچھی طریقے سے سمجھ سکتے ہیں، شاید ان لوگوں کو میری باتیں بالکل بھی سمجھ میں نہیں آئے گی، پوری سر کے اوپر سے جائے گی، لیکن پھر بھی اپنی توجہ رکھیں. زیادہ وقت لینا نہیں ہے آپ کا، سمجھنے کی کوشش کریں یا کم سے کم اخیر درجے میں جو بات بتائی جائے اس پر بھی عمل کر لیں گے تو انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں اور اپنی مبارک تعلیمات میں ہم لوگوں کو ہر قسم کی رہبری اور ہر زمانے کے مناسبت سے کرنے، اور دنیا میں اس وقت ہر طرف دجال کے آنے کی تیاری ہو رہی ہے. دجال کے لیے اسٹیج بن رہا ہے. وہ خیر کا جو دور تھا وہ بہت پہلے گزر چکا، یہ شر کا دور ہے. اور آج کے اس دور کے اندر خیر اور شر کی کشمکش پہلے سے زیادہ بڑھ جائے گی. اس کی بہت ساری نشانیاں اللہ کے نبی نے آج سے 1400 سال پہلے بتا دی. یہ فتنوں کا دور ہے اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ فتنے تم پر اس طریقے سے آئیں گے جیسا کہ بارش کے قطرے گرتے. رات کی اندھیری میں آدمی کو اپنا ہاتھ بھی نظر نہیں آتا. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ فتنے اندھیری رات کے مانند ہوں گے. کچھ بھی سمجھ میں نہیں آئے گا آدمی کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے، آدمی اس میں کنفیوز ہو جائے گا فتنوں کے دور میں. تو آج ہم لوگ فتنوں کے دور میں چل رہے ہیں. پچھلے زمانے کے اندر جتنے بھی باطل فتنے یا فرقے یا غلط نظریات کے لوگ دنیا میں آتے تھے، علماء وہیں پر ان کی گردن مروڑ دیتے تھے. اگر وہ کتابیں لکھتے تو علماء بھی کتابیں لکھ کر علمی اعتبار سے ان کا جواب دے کر ان کے فتنے کو ختم کر دیتے تھے. اور وہ فتنے عام لوگوں تک بہت کم پہنچتے تھے. لیکن آج کے سوشل میڈیا کے اس دور کے اندر عام لوگ زیادہ فتنوں میں پڑے ہوئے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر آدمی کے ہاتھ میں موبائل ہے اور ہر آدمی دین کے نام پر جو بھی ویڈیو آڈیو بیان یا پیغام ملتا ہے اس کو
سن لیتا ہے، صحیح سمجھ لیتا ہے اور اس کو آگے فارورڈ کرنے کو نیکی سمجھتا ہے۔ تحقیق نہیں کرتے لوگ، ریسرچ نہیں کرتے، معلوم کرنے کی کوشش اور فکر نہیں کرتے کہ یہ چیز صحیح ہے یا غلط ہے۔ دو چیزیں ہیں، ایک ہے انسان کا جسم اور دوسرے ہے انسان کی روح۔ بیماریاں دونوں طرف ہوتی ہے، جسم میں بھی روح میں بھی۔ جسم کی بیماری کے لیے ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں ہم لوگ، اور ہر ڈاکٹر کو فالو نہیں کرتے۔ ایک ہمارا پرماننٹ ڈاکٹر ہوتا ہے، یا جس بیماری کا جو ماہر ڈاکٹر ہوتا ہے لوگ اس کے پاس جاتے ہیں۔ یہ زمانہ اسپیشلسٹوں کا زمانہ ہے۔ پہلے زمانے میں RMP گھر کی گلی میں رہنے والا ساری بیماریوں کا علاج کر دیتا تھا، لیکن اب لوگ ہر بیماری کے لیے اس کے جو اسپیشلسٹ ہیں اسی سے رجوع کرتے ہیں، ہر جگہ نہیں جاتے، کیونکہ ان کو ڈر ہے کہ اگر ادھر ادھر چلے گئے، غلط علاج ہو گیا تو جان چلی جائے گی۔ اسی طریقے سے ایک بیماری ہے روحانی بیماری، جس کا تعلق علم سے ہے، عقیدے سے ہے، عمل سے ہے۔ اس میں بھی آدمی کو یہ سوچنا چاہیے کہ اس بیماری کے علاج کے لیے بھی میرے لیے روحانی ڈاکٹر ہو، جس کو علماء کہتے ہیں۔ جیسا جسمانی بیماری کسی سے بھی اگر آپ علاج کرا دیے تو آپ جان سے جاؤ گے، اسی طریقے سے روحانی مسئلے میں، دینی مسئلے میں کسی سے بھی اگر آپ کوئی بھی چیز سیکھنے کی کوشش کرو گے تو ایمان سے جاؤ گے۔ جان کا جانا بہت آسان ہے، ایمان کا جانا بہت بڑا نقصان ہے۔ اگر ہزاروں جانیں چلی گئی اتنی تکلیف نہیں، یہ تو جانے کے لیے ہی آئی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایمان کو جانے کے لیے یا چھوڑنے کے لیے نہیں دیا، پکڑ کر رکھنے کے لیے دیا، ایمان کو بچا کر لے کر جانے کے لیے دیا۔ قرآن مجید کی وہ آیت ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، کہ جو آدمی ایک نیکی لے کر آئے گا ہم اس کو 10 گنا بڑھا کر دیں گے۔ یعنی جو آدمی دنیا سے ایک نیکی لے کر جائے گا اللہ تعالیٰ اس کو 10 گنا بڑھا کے دیں گے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ جنت میں اخیر میں جانے والے کو اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت یا 13 گنا بڑی جنت ملے گی۔ تو علماء نے فرمایا ہے کہ اصل مسئلہ یہاں سے ایمان کو بچا کر لے کر جانے کا مسئلہ ہے۔ اگر آپ ایمان کو بچا کر لے کر جائیں گے تو تب ملے گا وہاں پر، لیکن اگر آپ ایمان کی دولت کو یہیں پر لٹا کر چلے گئے، بغیر ایمان کے آپ دنیا سے چلے گئے تو وہاں کیا ملے گا؟ تو اسی لیے آج سوشل میڈیا کے اس دور کے اندر ایسے نئے فتنے آئے ہیں جن فتنوں کی ایج زیادہ بڑی نہیں ہے، کم عمر فتنے ہیں۔ بعض فتنے وہ ہیں، اب جیسا صبح سے آپ نے سنا قادیانی فتنے کے بارے میں، 100 سال اس کی عمر ہے، پورے ملا کے 150 سال بھی نہیں ہوئے۔ اب آپ کچھ فتنوں کے بارے میں سنیں گے، میں آپ کو ہلکی جھلک بتاؤں گا۔ ان میں سے جو سب سے زیادہ سینئر فتنہ ہے، بڑی عمر والا فتنہ، اس کی عمر بھی 30 سال سے زیادہ نہیں۔ یہ سب اتنے نہیں، چند سالوں میں پیدا ہونے والے فتنے ہیں، مگر ان فتنوں نے سوشل میڈیا کے ذریعے سے اچھا ہوڑ بنایا، بہت پھیل گئی یہ فتنے، اور بڑی تیزی کے ساتھ انہوں نے اپنا اثر دکھایا۔ تو میں آپ کے سامنے اپنی بات شروع کرنے سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پر ہلکی سی روشنی ڈالنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا انکم ستجدون اقواما، کہ تم لوگ عنقریب ایسے لوگوں کو پاؤ گے انہم یدعون الی کتاب اللہ، کہ جو لوگ یہ دعویٰ کریں گے کہ وہ آپ کو اللہ کی کتاب یعنی
کیا بات ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو یہ دعویٰ کریں گے کہ ہم لوگوں کو قرآن کی طرف بلا رہے ہیں، لوگوں کو ہم قرآن کا علم دے رہے ہیں، قرآن کی تعلیم دے رہے ہیں۔ پھر آگے اللہ کے نبی نے فرمایا وَقَدْ نَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ، حالانکہ انہوں نے قرآن کو اپنے پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا ہوگا، یعنی وہ لوگ لوگوں کو قرآن کی طرف نہیں بلائیں گے، قرآن کو انہوں نے اپنے پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا ہوگا، قرآن سے ان کی باتوں کا کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ پھر کیا ہوگا؟ اب آدمی ایسے موقع پر کیسا پہچانے کہ وہ جس بات کی طرف بلا رہا ہے وہ حق ہے یا باطل ہے، سچ ہے یا جھوٹ ہے، صحیح ہے یا غلط ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا فَعَلَيْكُمْ بِالْعِلْمِ، تم لوگ اپنے اوپر علم کو لازم کر لو، علم حاصل کرنا اپنے اوپر ضروری کر لو۔ فَعَلَيْكُمْ بِالْعِلْمِ، علم حاصل کرنا اپنے اوپر ضروری کر لو، کیونکہ علم سے آدمی کو پتہ چلتا ہے کہ سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے۔ علم سے آدمی کو پتہ چلتا ہے کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے۔ علم سے آدمی کو پتہ چلتا ہے کہ ایمان والی باتیں کیا ہے، کفر والی باتیں کیا ہے۔ اگر آدمی کے پاس علم نہیں تو یہ ساری چیزیں آدمی کو نہیں معلوم ہوں گی۔ پھر آگے اللہ کے نبی نے فرمایا وَإِيَّاكُمْ وَالتَّبَدُّعَ، تم لوگ بدعاتی بننے سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ بدعت کا مطلب دین میں کوئی نئی بات پیدا کر دینا بدعت کہلاتا ہے۔ اللہ کے نبی کی ایک حدیث ہے، اما جان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتی ہے من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، کہ جو آدمی دین میں نئی باتوں کو پیدا کرے گا وہ باتیں مردود ہے، وہ باتیں دیوار پر مار دیے جانے کے قابل ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دین کو مکمل کر کے اپنے نبی کو دے دیا۔ جو لوگ بدعتی ہوتے ہیں ان لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ نبی نے امت کو پورا دین نہیں دیا، یہ چھوڑا یہ چھوڑا یہ چھوڑا، نبی جو باتیں چھوڑ کر گئے ہم وہ چیزیں پوری کر رہے ہیں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، اے نبی میں نے آپ کے لیے آپ کے دین کو مکمل کر دیا، یہ دین ہمیں پورا کا پورا ملا، دین اسلام ہمیں پورا کا پورا ملا۔ کیا کرنے کی ہے کیا نہیں کرنے کی ہے ساری باتیں اللہ کے نبی نے بہت پہلے بتا دی، لیکن نبی نے یہ بھی فرمایا کہ قیامت سے پہلے لوگ قرآن کو ہاتھ میں لے کر تمہیں بلائیں گے اور دعویٰ کریں گے کہ دیکھو میں جو بتا رہا ہوں یہ صحیح ہے، ان کے ہاتھ میں قرآن ہوگا، تم دھوکہ مت کھانا۔ وہ لوگ زبان پر تو قرآن کے نام کو استعمال کریں گے لیکن قرآن کی تعلیمات کو اپنے پیٹھ پیچھے ڈال دیے ہوں گے۔ اب آپ سمجھیں گے کیسا؟ تو نبی نے فرمایا کہ تم بھی علم حاصل کر لو تاکہ تم کو پتا چلے کہ سامنے والا سچ کہہ رہا ہے یا جھوٹ کہہ رہا ہے، اور اگر وہ نئی نئی باتیں بتا کر پیش کر رہا ہے تو اس کی نئی نئی چکنی چپٹی باتوں میں تم کو آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا وَإِيَّاكُمْ وَالتَّعَمُّقَ، دین کے اندر اٹکل پچھو باتوں سے پرہیز کرو، بچو۔ آج کل لوگوں کو نئی نئی باتیں بڑی اچھی لگتی ہے، فلاں مولانا کا بیان آ گیا، فلاں آدمی کا بیان آ گیا یوٹیوب کے اوپر شارٹ کلپ کی شکل میں، واٹس ایپ پہ آ گیا، فیس بک پہ آ گیا، سن لیے، سننے میں ایک نئی بات معلوم ہوئی، اب لوگوں میں مشہور ہو گیا کہ کیا علم ہے، دیکھو ایسی نئی بات بتا دوں۔ تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ یہ جو نئی بات بتا رہا ہے یہ نئی بات آیا یہ کہ نبی نے بتائی تھی، قرآن میں ہے، حدیث میں ہے، اکابرین امت نے اس کو بتایا تھا، ہمارے بزرگوں نے اس کو صحیح کہا تھا۔ یہ ریسرچ کرنے کی ضرورت ہے، تحقیق کرنے کی ضرورت ہے۔ ایسا نہیں کہ جو بھی آ گیا تو آپ اس سے متاثر ہو گئے، کتنی اچھی بات بتایا، دیکھو نئی بات بتا دیا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا وعلیکم بالعتیق، تم لوگ نیوں کی چکر میں مت پڑو، پرانے کی چکر میں رہو۔ کیا فرمایا نبی نے؟ وعلیکم بالعتیق، کہ تم کو نئے کے چکر میں نہیں جانا ہے، تم کو تو پرانے کے چکر میں رہنا ہے۔
اور پرانے کا چکر کیا ہے؟ پرانے کا چکر اسلاف کا طریقہ، پرانے کا چکر صحابہ کرام کا طریقہ۔ ان پرانوں کی باتوں کو پرانوں کی باتوں پر تم کو عمل کرنا ہے، نیوں کی چکروں میں نہیں جانا ہے۔ تم نئی نئی باتیں آئے گی تو دیکھنا ہے کہ یہ باتیں صحابہ میں تھی یا نہیں تھی، یہ باتیں سلف صالحین میں تھی یا نہیں تھی، یہ باتیں پرانے بزرگوں میں تھی یا نہیں تھی۔ اگر تھی تو ٹھیک ہے، اور اگر نہیں تھی تو اب یہاں پر آپ سمجھیں کہ دین کے دو حصے ہیں۔ دین کا ایک حصہ ہے عقائد سے متعلق، جو مقاصد دین میں جس کا شمار کیا جاتا ہے، اور دین کا دوسرا حصہ ایسا ہے جو مسائل سے متعلق ہوتا ہے۔ دین کے اندر جو عقائد بتائے گئے وہ سارے کے سارے عقائد پرانے دور سے چلے ہوئے آ رہے ہیں۔ اب ہمیں پھر نئے کسی عقیدے کو ماننے کی یا نئے عقیدے کو پیدا کرنے کی ضرورت نہیں، لیکن دین کے اندر جو مسائل ہے وہ مسائل اپڈیٹ ہو سکتے ہیں۔ ابھی حال میں کووڈ کا دور گزرا، کورونا کے زمانے کے اندر بعض لوگ کووڈ سے متاثر ہو کر اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اب ایک مسئلہ یہ نکلا کہ بھائی کووڈ سے مرنے والے کو غسل دینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے۔ شروع میں بہت سارے لوگوں نے بغیر غسل کے ہی دفنا دیا۔ بعد میں ڈاکٹروں کی یہ ریسرچ آئی کہ مرنے والے کے ساتھ ساتھ کووڈ کے جراثیم بھی مر جاتے ہیں، تو لوگوں میں ہمت آئی، اس کے بعد میت کو غسل دے کر دفنانے کا سلسلہ چل پڑا۔ تو اب یہ جو مسئلہ تھا کہ ایک بندہ یہ بیماری سے مر گیا، وہ بیماری اس کو چھونے سے لگتی ہے، تو ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ تو کووڈ تو نبی کے زمانے میں تھا نہیں نا، صحابہ کے زمانے میں تھا نہیں، بزرگان دین کے وہ پرانے زمانے میں تھا نہیں۔ تو اب آج کے دور کے جو بزرگان دین ہے، جو علماء ہے، جو فقہا ہے، وہ اس مسئلے کے بارے میں ہم کو بتائیں گے اور ہم اس کے اوپر عمل کریں گے۔ مسائل ہے، مسائل بدلتے رہتے ہیں۔ آج کل بہت سارے مسائل ہیں، انشورنس کے مسائل ہیں، فائنانس کے مسائل ہیں، سود کے بہت سارے مسائل ہیں، لون کے مسائل ہیں، بہت سے مسائل ہیں۔ وہ ہمارے نبی کے زمانے میں نہیں تھے یہ سارے مسائل، اتنی تفصیلات کے ساتھ نہیں تھے۔ زمانے کے بدلنے کے ساتھ نئے نئے مسائل آ رہے ہیں، تو ان مسائل میں علماء رہبری کرتے رہیں گے۔ لیکن جہاں تک عقیدے کا مسئلہ ہے، عقائد کے مسئلے، قرآن کی جو بنیادی تعلیمات ہے اس کے مسئلے، شریعت کی جو بنیادی باتیں ہیں اس کے مسئلے، وہ پہلے زمانے سے مسلم ہے، لہذا وہ آج بھی مسلم رہے گی۔ چنانچہ ہر زمانے کے اندر جتنے لوگ نیا فتنہ پھیلانے والے پیدا ہوئے، ان لوگوں میں 3-4 باتیں برابر تھی۔ سب سے پہلی بات، جتنے لوگوں نے نئے فتنے کھڑا کیے، انہوں نے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جتنی آیتیں اتاری، ہر آیت کے پیچھے اللہ کے نبی کی احادیث میں اس کا مطلب موجود ہے۔ صحابہ کرام نے اس کا مطلب ہم کو سمجھایا۔ ہر آیت میں بزرگان دین کی طرف سے، سلف صالحین کی طرف سے تفصیلات ہمارے پاس موجود ہے۔ لیکن یہ جتنے نئے فتنے آتے ہیں نا، وہ لوگ بزرگان دین کی، پرانے لوگوں کی باتوں کو چھوڑ کے اپنی منمانی والی باتیں وہاں پر بیان کرتے ہیں۔ اپنی منمانی والی باتیں وہاں پر وہ لوگ بیان کرتے ہیں۔ جو سمجھا، میں جو بات بتا رہا ہوں یہ صحیح ہے، میرے علاوہ جتنی باتیں ہیں وہ سب غلط ہیں، میرے علاوہ جتنی باتیں ہیں وہ سب غلط ہیں۔ آپ نے تبلیغی جماعت کے لوگوں کو کبھی سنا کہ انہوں نے یہ کہا ہو کہ ہم صحیح ہے بقیہ سب غلط ہے؟ نہیں۔ جو آدمی حق پر ہوتا ہے وہ دوسرے کو اس وقت تک غلط نہیں بولتا جب تک کہ علمی اعتبار سے بات نہ چل پڑے، اور علمی اعتبار سے کسی کو غلط بولنے کے لیے آدمی کا علم والا ہونا ضروری ہے۔ ہر آدمی دوسرے کو غلط نہیں بول سکتا۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یحمل هذا العلم من كل خلف عدول، کہ میری امت کے اندر ہر زمانے میں ایک جماعت ایسی رہے گی جو دین کا علم حاصل کرے گی۔ یعنی اللہ کے نبی نے جید علماء کرام کے بارے میں بتایا، وہ دین کا علم حاصل کرتے رہیں گے، ریسرچ کرتے رہیں گے۔ کیا کریں گے؟
ینفون عنہ تحریف الغالین، وہ دین کا علم حاصل کر کر جو لوگ دین کی باتوں میں غلو کرنے والے ہیں اور غلو کر کر دین کی باتوں کو بدلنے والے ہیں، یہ علماء ان کے اوپر لگام لگائیں گے۔ وانتحال المبطلین، اور جو لوگ دین کی ظاہری باتوں کو لے کر ناچتے ہیں، یہ حدیث کا یہ مطلب اب ناچنا شروع کر دیے، یہ آیت کا یہ مطلب اب ناچنا شروع کر دیے، پروپیگنڈا کرنا شروع کر دیے کہ ہم حدیث پہ عمل کرنے والے، ہم قرآن پہ عمل کرنے والے۔ چنانچہ آج امت کے اندر ایک فتنہ اہل قرآن کا بھی فتنہ ہے، جو یہ کہتے ہیں کہ ہمارا کام صرف قرآن کے اوپر عمل کرنا ہے، ہم حدیث کے اوپر عمل نہیں کرتے۔ یعنی ان لوگوں نے ہمارے نبی کی ساری احادیث کا سرے سے انکار کر دیا، وہ احادیث کو ہی نہیں مانتے۔ جب آپ نے احادیث کا انکار کر دیا تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں مشہور ہے کہ ان کو 6 لاکھ حدیثیں یاد تھی۔ ہزاروں کی تعداد میں محدثین نے احادیث کو یاد کیا، اس پر محنتیں کی، اس پر کام کیا۔ اسپین میں مسلمانوں نے 850 سال حکومت کی۔ اسپین کے بادشاہوں میں ایک مسلمان بادشاہ گزرے ہیں، ان کا نام ہے ملک عبد الرحمن الناصر۔ یہ بادشاہ ہونے کے ساتھ ساتھ عالم دین بھی تھے، اور اتنا علم سے دوستی رکھنے والا یہ بادشاہ تھا کہ اس کی ایک ذاتی لائبریری تھی بادشاہ کی۔ اس لائبریری کے اندر 2.5 لاکھ اسلامک کتابیں تھیں، 2.5 لاکھ کتابیں، جن میں سے صرف 55,000 کتابیں احادیث کے موضوع پر تھی۔ تو علماء نے، جو لوگ احادیث کا انکار کرنے والے ہیں، وہ یہ بتائیں کہ علماء نے، ہر زمانے کے علماء نے جو احادیث پر کام کیا، محدثین نے احادیث کو لینے کی جو کڑی شرائط رکھی، اور دنیا کے اندر ایک نیا علم آیا فن اسماء الرجال کے نام سے، کہ حدیث لینے کے لیے کیا کوالٹی ہونی چاہیے آدمی کے اندر، وہ سارے کے سارے لاکھوں لوگ بیکار چلے گئے، ان کی محنتیں پانی میں بہہ گئی، اور یہ کہنے والے نکل گئے کہ ہم قرآن کو مانتے، ہم حدیث کو نہیں مانتے۔ اور بعض لوگ امت کے اندر ایسے آ گئے کہ ان کا یہ دعویٰ کہ حدیث پہ عمل کرنے والے ہم ہی ہیں، ہمارے علاوہ کوئی حدیث پر عمل نہیں کرتا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ علماء ہر زمانے میں آئیں گے، اور وہ کیا کریں گے؟ دین کے سلسلے میں باطل پرستوں کی غلط باتوں کو علماء کرام ختم کریں گے۔ وہ تعویل الجاہلین، اور جاہلوں کی تعویلوں سے لوگ، علماء دین کو محفوظ کریں گے۔ تو قیامت تک کے لیے اللہ کے نبی نے یہ بات فرما دی کہ میری امت کے اندر ہر زمانے میں علماء رہیں گے جو اس دین کو مانجتے رہیں گے، صاف کرتے رہیں گے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کبھی کسی برتن کو داغ لگ جائے تو اس کو پوری طاقت کے ساتھ مانجا جاتا ہے، صاف کیا جاتا ہے۔ تو نبی نے فرمایا کہ ہر زمانے میں ایسے علماء ہوں گے، لوگوں کی طرف سے دین میں جو خرابیاں پیدا کی گئی، بدعات پیدا کیے گئے، خرافات پیدا کیے گئے، اپنی مرضی کی، اپنی من کی باتوں کو اس کے اندر شامل کر دیا گیا، علماء کرام اس کو صاف کرتے رہیں گے، مانچتے رہیں گے۔ اسی لیے ہمیں ایک کام جو کرنے کا ہے، یا تو ہمیں علم حاصل کرنا ہے، اور اگر ہم اتنا علم حاصل نہیں کر سکتے، ہماری عمر نے ہمیں اجازت نہیں دی، عمر بڑھ گئی ہے، تو دوسرا کام ہمیں یہ کرنا ہے کہ ہر زمانے کے اندر اہل حق علماء کرام کی صحبتوں میں اپنے آپ کو رکھنا ہے۔ اسی لیے ہمارے پاس تعلیم کے حلقوں میں کہا جاتا ہے کہ فضائل کا علم کتاب سے لیا جائے، تاکہ آدمی کے اندر رغبت پیدا ہو، عمل کرنے کی جستجو پیدا ہو، اور مسائل کا علم علماء سے معلوم کیا جائے۔ یہاں یہ نہیں بتایا جاتا کہ مسائل کا علم آپس میں ڈسکشن کرنا، کیونکہ آپس میں ہم مذاکرہ کریں گے، ڈسکشن کریں گے، تو ضروری نہیں ہے کہ یہ پوری علماء کی جماعت ہے، عام لوگ بھی ہیں، اور مسائل کے سلسلے میں اپنی خیالی گھوڑے نہیں دوڑانے کا، اس میں مسائل کے سلسلے میں اپنی من کی باتیں نہیں بتانے کا۔ اسی لیے ہمارے اکابر نے، ہمارے بڑوں نے ہمیں پہلے ہی پابند بنا دیا کہ مسائل کے علم کے لیے علماء سے رجوع کرنا ہے آپ۔ تو آپ یا تو علم حاصل کریں یا علماء سے رجوع کریں۔ اب میں آپ کو مختصر لفظوں میں، چند منٹوں میں، اس وقت سوشل میڈیا کے اوپر جو فتنے چل رہے ہیں، ہلکا ہلکا تعارف بتاؤں گا۔ اس وقت سوشل میڈیا کے اوپر ایک فتنہ جو علمی فتنہ ہے، علمی کا مطلب جسے پڑھے لکھے لوگ زیادہ سمجھ سکتے ہیں، ان پڑھ لوگ نہیں سمجھ سکتے۔
اور پڑھے لکھے لوگوں کے اندر بھی علماء کرام ہی سمجھ سکتے ہیں اسے. پڑھے لکھے میں بھی ایک تو دین کا علم رکھنے والے علماء ہیں، اور دوسرے وہ مسلمان ہیں جو دوسرے درجے میں ضروری دین کا علم رکھتے ہیں. اپنے پاس کہتے ہیں نا کہ اتنا علم حاصل کرنا کہ حلال اور حرام کی تمیز ہو جائے. تو ماشاءاللہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو بہت سارے مسائل میں علماء کی رہبری لے کر، علماء سے مسائل پوچھ کر حلال اور حرام کے بارے میں تو جانتے ہیں وہ، لیکن پھر بھی وہ عالم تو نہیں ہے. کسی بھی آیت کے بارے میں گہرائی میں کیا باتیں ہیں وہ ان کو نہیں معلوم، کسی بھی حدیث کے کیا کیا مطلب نکل سکتے ہیں وہ ان کو نہیں معلوم. یہ دوسرے درجے کے لوگ ہیں امت میں. اور تیسرے درجے کے لوگ امت میں ایسے ہیں جن کو کچھ نہیں معلوم، جن کو اللہ معلوم، نبی معلوم، قرآن معلوم، فرشتے معلوم، جنت معلوم، جہنم معلوم، نماز معلوم، روزہ معلوم، زکوٰۃ معلوم، حج معلوم. ضروری دین ہے، بس عمل کر رہی ہیں. جیسا جیسا ضرورت پڑتی ہے وہ بھی جن لوگوں کو معلوم ہے ان سے معلوم کر کر عمل کر لیتے ہیں. یہ امت میں علم کی سطح میں بالکل گرا ہوا طبقہ ہے، بالکل نیچے درجے کے لوگ ہیں. تو اس وقت سوشل میڈیا کے اوپر ایک فتنہ جس کا میں ابھی تذکرہ آپ کے سامنے کرنے جا رہا ہوں، بلکہ دو فتنے. وہ فتنے ایسے ہیں کہ اس کو جید عالم ہی ان کی غلطی کو پکڑ سکتا ہے. جید عالم ہی ان کی غلطی کو پکڑ سکتا ہے. جید عالم میں نے کیوں کہا؟ علماء کے اندر بھی جو علماء صبح سے شام تک تحقیق کا، ریسرچ کا کام کرتے ہیں، وہ علماء زمانے کے حالات سے اپ ٹو ڈیٹ ہوتے ہیں. تو دونوں میں ظاہر بات ہے کہ اگر آپ پوچھیں گے کہ کس سے معلوم کرنا چاہیے تو یہی کہا جائے گا جن کا کام پڑھنا پڑھانا ہے ان سے رجوع کرو. اسی لیے ہمارے پاس کوئی بھی ایسے مسائل آتے ہیں تو ہم سب سے پہلے دارالعلوم دیوبند کو سوال لکھتے ہیں مسئلہ پوچھنے کے لیے، فتویٰ پوچھنے کے لیے، کیونکہ دارالعلوم دیوبند ہمارے لیے آخری چیز ہے. بس وہاں پر دارالعلوم دیوبند میں ایسے ہمارے اکابر بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے علم کی دنیا میں 80 90 سال لگا دیے، جنہوں نے اپنی جوانیاں قربان کر دی، اپنی ہڈیوں کو جنہوں نے دیا علم کے اوپر. تو کوئی بھی مسئلہ آتا ہے تو ہم سب سے پہلے دارالعلوم دیوبند سے رجوع کرتے ہیں، اور دارالعلوم دیوبند جو بول دیا بس آخری بات ہے، وہ اس کے آگے کوئی بات نہیں. کیونکہ وہاں ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کہ ان کے فتوے کو آپ لالچ کی بنیاد پہ نہیں خرید سکتے. یہ علم کا کام کرنا. تو اس وقت سوشل میڈیا پر جو فتنہ ہے ان میں ایک فتنہ ہے جاوید احمد غامدی صاحب کا فتنہ. جاوید احمد غامدی صاحب یہ پاکستان کے ایک اسکالر ہیں، وہ اپنے آپ کو اسلامک اسکالر کہتے ہیں. انہوں نے آج سے چند سال پہلے وہ سوشل میڈیا کے اوپر آئے، تھوڑی بہت عربی پڑھی ہوئی ہے، وہ کسی مستند دینی مدرسے کے پڑھے ہوئے نہیں، اور اگر آپ ان کی ویڈیوز کو دیکھیں گے تو آپ کو پتہ سے. لیکن اگر کوئی آدمی خشخشی بناتا ہے تو اس کو اسلامی داڑھی نہیں کہا جاتا. کوئی آدمی شیو کرتا ہے تو اس کو داڑھی والا کیسے کہتے ہیں؟ چنانچہ جاوید احمد غامدی صاحب کی ظاہری شکل اگر آپ دیکھیں گے تو جناب کے چہرے کے اوپر دین کا شعار اختیار کرو نیک لوگوں کا. تو ہمارے اس ملک کے اندر بلکہ بر صغیر انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش کے علاقے میں صدیوں سے چلے آ رہے ہیں. انہوں نے پوچھے شیروانی پہننا، صدری پہننا حدیث میں ہے کیا؟ تو بھائی ہر چیز حدیث میں نہیں ہوتی. ابھی میں نے بتایا نا مسائل کے سلسلے میں، اس کو آپ کو اس زمانے کے برحق اہل حق علماء سے سمجھنا پڑے گا آپ کو. تو جاوید احمد غامدی عقلی گھوڑے دوڑاتے رہتے نیوز چینلوں کے اوپر بیٹھ کر، اور زیادہ تر ان کے سامنے بیٹھ کر سننے والی بے پردہ خواتین، نقاب بغیر نقاب کے بیٹھی ہوئی خواتین، بہت ساری خواتین تو ایسی جو بغیر حجاب کے بال کھلے پڑے ہوئے. اب یہ آوارہ منش خواتین ان سے مسئلہ پوچھ رہی ہے اور وہ دین کے سلسلے میں اپنے عقلی گھوڑے دوڑا رہے ہیں. اور یہ ہمارے وہ کا علم ہونا بہت ضروری. چنانچہ علماء کرام نے ان کے فتنے کو کھنگالنا شروع کیا. ان کی کتابیں ہیں، ان کا ایک اخبار نکلتا ہے المورد کے نام سے، یوٹیوب کے اوپر ان کے چینل بنے ہوئے ہیں، المیزان کے نام سے، الطبیان کے نام سے، اور الگ الگ نام سے ان کی کچھ کتابیں ہیں، ان کے کچھ میگزینس نکلتے ہیں.
علماء نے ان کو جمع کیا، جمع کر کر جب ان کے خیالات کو علماء نے پرکھنا شروع کیا تو عجیب عجیب باتیں، ان کی باتوں میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ وہ قرآن کو دائمی نہیں مانتے۔ دائمی کا مطلب وہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن کی ہر آیت ہمیشہ کے واسطے نہیں ہے، بلکہ جو آیتیں اللہ کے نبی کے زمانے کے لیے تھی اب ان آیتوں کے اوپر عمل کرنا ضروری نہیں ہے۔ قرآن کے بارے میں یہ خیال ہے ان کا۔ اب آپ کو کیا معلوم یہ باتیں؟ میں نے کہا نا کہ جو علماء پڑھنے پڑھانے کا مشغلہ رکھتے ہیں وہی علماء ان کی غلطی کو پکڑ سکتے ہیں، یا جو آدمی جو عالم دین اپنے آپ کو فارغ کر کر ان کی غلطی کو پکڑنا چاہے وہی آدمی پکڑ سکتا ہے۔ پڑھنا پڑے گا پہلے آپ کو، ان کے ہزاروں کی تعداد میں بیانات ہے، اس کو سننا پڑے گا آپ کو۔ وہ جو باتیں کہہ رہے ہیں ان کی بات کو ایک سانچے میں ایک طرف رکھ کر بقیہ وہ اس بات کے بارے میں گزشتہ 1400 سال سے صحابہ نے، سلف صالحین نے، اکابرین امت نے کیا بتایا، دو باتیں صحیح ہے یا غلط ہے؟ اگر صحیح ہے تو ان کی باتیں ایکسیپٹیبل ہے، قبول کی جائے گی، اور اگر غلط ہے تو اس بات کو لات مارنا ہے، وہیں پر رکھنا ہے، وہ باتوں کا دین سے کوئی تعلق نہیں۔ بہت ساری باتیں ہیں، تفصیلات ہیں، جاوید احمد غامدی صاحب کے بارے میں مختصر وقت میں بتایا نہیں جا سکتا۔ اسی طریقے سے اچھا قادیانی کے بارے میں آپ نے سنا، مرزا غلام احمد قادیانی جس نے اپنے نبی ہونے کا دعویٰ کیا، جاوید احمد غامدی صاحب کا یہ خیال ہے کہ وہ قادیانیوں کو کافر نہیں مانتے۔ مسلمانوں میں جتنی جماعتیں ہیں، چاہے دیوبندی، چاہے بریلوی، چاہے اہل حدیث، چاہے جماعت اسلامی، ہر جماعت کے علماء کا متفقہ فیصلہ ہے کہ جو لوگ قادیانیوں کو کافر نہیں مانتے وہ بھی کافر۔ مگر جاوید احمد غامدی صاحب کا یہ نظریہ ہے کہ ہم قادیانیوں کو کافر نہیں کہتے، بلکہ قادیانی نے جو نبوت کا دعویٰ کیا تھا اس کے دعوے کی توجیح کر کر اس کو کفر سے بچانے کا وہ کام کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک دوسرا فتنہ سوشل میڈیا کا جو علمی فتنہ ہے، اکثر آپ نے دیکھا ہوگا اس کے سامنے ایسا ہی ٹیبل رکھا ہوا ہوتا ہے، اس کے اوپر 2-4 کتابیں رکھی ہوئی ہوتی ہیں، اور عجیب بات ہے کہ ان کتابوں کے جو پچھلا حصہ ہے اس کا رخ کیمرے کی طرف ہوتا ہے تاکہ دیکھنے والوں کو پتہ چلے، وہ کتابوں کا نام پڑھ لے، ابو داؤد ہے، سنن ترمذی ہے، ابن ماجہ ہے، بخاری شریف ہے، مسلم شریف ہے، وہ فلاں تفسیر کی کتاب ہے، وہ سامنے والوں کے اوپر ڈھاک ڈالنے کے لیے۔ وہ کون ہے؟ وہ ہے انجینئر علی مرزا۔ اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ بھائی دین انجینئروں سے سیکھنے کی چیز ہے۔ اس سے پہلے چند سال پہلے ڈاکٹروں کا فتنہ آیا تھا، فلاں ڈاکٹر ہے، اسکالروں کا فتنہ، فلاں اسکالر ہے، کوٹ پتلون پہنے، ٹئی لگائے، آئے اسٹیج کے اوپر، لاکھوں کروڑوں کا اسٹیج جمایا، دین کے بارے میں بڑی بڑی ہانکنا شروع کر دی۔ اب تو وہ فتنہ ختم ہو گیا۔ ہر زمانے میں فتنے آتے ہیں، ختم ہوتے ہیں۔ تو انجینئر علی مرزا ایک نیا فتنہ ہے۔ اس کا فتنہ کیا ہے؟ وہ اتنا مکار اور اتنا شاطر ہے، وہ خود کہتا ہے کہ میں جماعت میں بھی گیا، میرا دل نہیں لگا تو میں اہل حدیث بنا، وہاں دل نہیں لگا تو میں بریلوی بنا، پھر وہاں دل نہیں لگا تو اب ایک نئی دکان ڈال کے بیٹھے ہوئے۔ اور وہ دکان کیا ہے؟ سنیت کا لبادہ اوڑھ کر لوگوں کو شیعت کے رنگ میں رنگنا، وہ ان کی نئی دکان ہے۔ اور یہ انجینئر علی مرزا بھی یہی کہتا ہے کہ قادیانی اگر ہم کو کافر بولیں گے تو ہم ان کو کافر بولیں گے، اگر قادیانی ہمیں کافر نہیں بولیں گے تو ہم انہیں کافر نہیں بولیں گے۔ اور انجینئر علی مرزا اتنا صفائی کے ساتھ ڈنک مارنے کا عادی ہے۔ آپ کہتے ہیں نا شال اڑا کے جوتے مارنا، شال اڑا کے جوتے مارنا کا مطلب مارنے والے نظر نہیں آتے، مار کھانے والے کو۔ تو انجینئر علی مرزا بھی اتنی صفائی کے ساتھ صحابہ کرام میں دیکھیں، ہم اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے صحابہ سارے کے سارے برحق ہے۔ اگر کوئی آدمی انبیاء کرام کی شان میں گستاخی کرے گا تو وہ اہل سنت والجماعت سے خارج۔ اگر کوئی آدمی صحابہ کرام کو برحق نہیں مانتا، معیار حق نہیں مانتا، وہ اہل سنت والجماعت سے خارج۔ انجینئر علی مرزا کیا کرتا ہے؟ انجینئر علی مرزا اپنی باتوں میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اوپر عجیب عجیب قسم کے الزامات لگاتا ہے، اور حضرت کے مقام صحابیت کا اور مقام کتابت وحی کا وہ انکار کرتا ہے۔ اسی طریقے سے آج کل ایک نیا فتنہ چل پڑا ہے چند سالوں سے، بدقسمتی سے وہ بھی پاکستان کا فتنہ ہے۔ جاوید احمد غامدی صاحب بھی پاکستان کے، انجینئر علی مرزا بھی پاکستان کا، اور
احمد عیسیٰ بھی پاکستان کا۔ عجیب بات ہے کہ آج سے 70-75 سال پہلے پاکستان کلمے کی بنیاد پر قائم ہوا تھا، وہ کلمے کے تقاضے تو بازو میں چلے گئے، وہاں سے ہر آئے دن ایسے نئے نئے فتنے۔ ایک احمد عیسیٰ نام کا ایک بندہ پیدا ہوا، اس نے 18 نومبر 2018 کو اپنے عیسیٰ علیہ السلام ہونے کا اس نے دعویٰ کر دیا، اور اس وقت نبا 7 کے نام سے سوشل میڈیا کے اوپر لوگ اس کو نبی بھی مان رہے ہیں۔ ابھی چند سال پہلے گلبرگہ شہر قریب میں ہے ہمارے، گلبرگہ دکن اسٹیٹ کے اندر، گلبرگہ ہمارے دکن کا ہی علاقہ تھا، کرناٹکا میں آتا ہے، ابھی حضرت خواجہ بندے نواز رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ ہے۔ تو گلبرگہ شہر کے اندر بہت سارے نوجوان پکڑے گئے جنہوں نے احمد عیسیٰ کو نبی ماننے پر ایمان لایا تھا۔ اللہ اکبر۔ اسی طریقے سے اس وقت سب سے زیادہ سوشل میڈیا پر چلنے والا فتنہ، اس کے بعد ایک اور ایک فتنہ ہے، بتا کر اپنی بات کو ختم کروں، وہ فتنہ ہے گوہر شاہی کا فتنہ۔ ریاض احمد گوہر شاہی کا کہ اس نام کا ایک بندہ، وہ بھی پاکستان کا، 2003 میں مر کر جہنم میں پہنچ گیا۔ گوہر شاہی، اس نے ایسے ایسے دعوے کیے کہ اگر مجھے اور آپ کو پتا چل جائے تو کانوں کو ہاتھ لگائیں گے۔ اس نے ایک جگہ دعویٰ کر کر کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنی جانب سے متعین کیا، اللہ نے مجھے سلیکٹ کر کر دنیا میں بھیجا۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ صرف پیغمبروں کو سلیکٹ کر کر دنیا میں بھیجتے ہیں، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر تھے، آپ کے بعد دنیا میں کوئی نیا نبی آنے والا نہیں ہے۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا، میں اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہوں، اللہ مجھ سے بات کرتے ہیں، تو آپ اس کے بارے میں کیا بولیں گے؟ بتائیے، جھوٹا ہے سچا ہے؟ ریاض احمد گوہر شاہی یہ کہتا ہے کہ میں ایک مرتبہ، پاکستان میں ایک درگاہ ہے لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کی، وہ کہتا ہے کہ میں ایک دفعہ لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ میں بیٹھا ہوا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر 10 پارے قرآن کے نازل کیے۔ اللہ نے ہمارے نبی پر 30 پاروں والا قرآن اتارا، اور یہ کہتا ہے کہ مجھ پر مزید 10 پارے والے، یعنی میرے ماننے والوں کے پاس 40 پارے کا قرآن۔ کعبۃ اللہ کی اس نے توہین کی، اللہ کی اس نے توہین کی، نماز روزے کا اس نے مذاق اڑایا، آدم علیہ السلام کا اس نے مذاق اڑایا۔ بہرحال وہ تو مر گیا، 20 سال ہو گئے، لیکن اس کا چمچا یونس الگوہر نام کا اس وقت لندن کے اندر بیٹھا ہوا ہے، وہ ایک نیا فتنہ کھڑا کر کر بیٹھا ہوا ہے۔ اس کے اوپر بات کرنے کے لیے گھنٹوں چاہیے، بس آپ خالی اتنا سن لیں کہ اس نے ہمارے اللہ کی شان میں اس نے گستاخی کی، اور وہ یہ کہتا ہے کہ نعوذ باللہ اللہ دماغی مریض ہے، اللہ پاگل ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہتا ہے کہ اللہ دماغی مریض ہے۔ اگر یہاں پر پروجیکٹر لگا ہوا ہوتا تو میں اس کا ویڈیو بھی آپ کو بتا سکتا تھا، ویڈیو میرے موجود ہے میرے پاس اس کا۔ اور وہ یہ تک کہتا ہے کہ ریاض احمد گوہر شاہی اللہ کو بھی پالنے والا ہے، نعوذ باللہ۔ اور وہ یہ کہتا ہے کہ اللہ کی خدائی خالی ہے دنیا کے حد تک، اس کے آگے جو 17,999 جو عالم اللہ نے بنائے، وہاں ریاض احمد گوہر شاہی کی خدائی چلتی۔ اور اس نے یہاں تک کہا کہ ریاض احمد گوہر شاہی اور اللہ تعالیٰ نے بند کمرے میں ڈیلنگ کر لی، جسے انڈر ٹیبل ڈیلنگ کہا جاتا ہے، انڈر ٹیبل سٹنگ۔ اس نے آدم علیہ السلام کی شان میں گستاخی کی، اس نے آدم علیہ السلام کے بارے میں کہا کہ ارے تمہارے اللہ کو آدم جیسے پاگل انسان کو نبی بنا کر بھیجنا تھا، جس نے غلطی کر کر جنت سے نکال دیا گیا جو۔ اور کعبۃ اللہ کے بارے میں وہ یہ کہتا ہے جس کو حج کرنا ہے وہ جائے کعبۃ اللہ میں اور اپنی ماں کے ساتھ زنا کروائے۔ اس کی زبان اگر آپ سنیں گے، دنیا کی گالی گلوچ میں کمبخت PhD کیا ہوا ہے، لیکن حیرت کی بات ہے کہ اچھے خاصے دیندار سمجھے جانے والے لوگ اس کے ویڈیوز کو، اس کے بیانات کو فارورڈ کر رہے ہیں آگے۔ اتنا بڑا فتنہ اس نے کھڑا کر کر رکھا ہے، اور اس فتنے کی جڑیں اتنی مضبوط، اس کو بیان کرنے کے لیے ہفتوں چاہیے۔ آخری فتنہ، جس فتنے کے بارے میں شاید ہندوستان میں آج پہلی مرتبہ آپ لوگ سن رہے ہوں گے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تو اس فتنے کے اوپر کام کریں گے۔ وہ فتنہ ہے، آخری فتنہ، ساحل ندیم کا فتنہ۔
ساحل ادیم، جی ساحل ادیم، اس وقت یہ بھی پاکستان کا ایک موٹیویشنل اسپیکر ہے، موٹیویشنل اسپیکر۔ یہ کیا کرتا ہے؟ ساحل ادیم، یہ موٹیویشنل اسپیکر، اس کے ہر ویڈیو کو آپ سنیں گے تو ہر ویڈیو میں وہ علماء کے اوپر لعن طعن کرے گا، ہر ویڈیو میں علماء کے کردار کو ڈیمیج کرے گا یہ، اور ہمیشہ کہے گا کہ لوگوں نے پاکستان میں ایک نیا اسلام بنا دیا، پاکستان میں ایک نیا اسلام بنا دیا، پاکستان کے ملا، پاکستان کے مولوی تمہیں ایسا بتائیں گے۔ موٹیویشنل اسپیکر، بڑے شوق سے نوجوان اس کو سنتے ہیں۔ تو میں نے گزشتہ 2-4 دنوں میں بہت مصروف ہونے کے باوجود اس کے کچھ ویڈیوز کے نکال کر میں نے سنا، تو قرآن مجید کے اندر 16واں پارے میں یاجوج ماجوج کا تذکرہ ہے، جسے انگلش میں گوگ مگوگ کہا جاتا ہے۔ یاجوج ماجوج کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وہ سکندر ذی القرنین ایک بادشاہ گزرے، یاجوج ماجوج نے جب روئے زمین کے اوپر فتنہ پھیلایا تو سکندر ذی القرنین نے یاجوج ماجوج کو ایک کنارے میں ڈھکیل کر سکندر نے کہا آتونی زبر الحدید۔ سکندر ذی القرنین نے ایک سیس پلائی ہوئی دیوار بنائی اور یاجوج ماجوج کو ادھر ڈال دیا گیا۔ قیامت سے پہلے یاجوج ماجوج دنیا میں آئیں گے اور ان کی تعداد بہت زیادہ ہوگی۔ ساحل ادیم کہتا ہے کہ یہ سب من گھڑت باتیں ہیں، بکواس باتیں، قرآن کی باتیں بکواس ہے، حدیث کی باتیں بکواس ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں خود قرآن میں اللہ نے کہا بل رفعہ اللہ الیہ، اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان میں اٹھا لیا، اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ قیامت سے پہلے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائیں گے، دمشق کی سفید مینارہ مسجد سے دنیا میں آئیں گے 2 فرشتوں کے ہاتھوں پر، کندھوں پر ہاتھ رکھ کر۔ لیکن ساحل ادیم صاحب یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمان میں نہیں گئے، بلکہ یہ زمین کے اوپر بہت سارے سیارے دوڑ رہے ہیں، چاند، سورج، زحل، مشتری، عطارد، الگ الگ نام کے۔ عیسیٰ علیہ السلام انہی سیاروں میں سے کسی ایک سیارے میں چلے گئے۔ اور آخری بات، ساحل ادیم یہ کہتے ہیں کہ حدیث 2 ہی قسم کی ہے، یا تو صحیح حدیث ہے یا من گھڑت حدیث ہے۔ صحیح حدیث وہ اس کی تفصیلات آپ کو مل جائے گی، لیکن من گھڑت کا مطلب لوگوں نے اپنی طرف سے بنا کر اس کو حدیث کا نام دے دیا۔ ساحل ادیم یہ کہتے ہیں کہ ضعیف حدیث کوئی چیز نہیں، یہ سب علماء نے اپنی طرف سے گھڑ لیا ہے۔ حالانکہ میرے بھائیوں، تاریخ اسلام کے اندر علماء نے جو فن اسماء الرجال کو جو پیدا کیا، جس کے اندر ہزاروں کی تعداد میں محدثین کے احوال محفوظ ہے، ان کا کام کیا تھا؟ ان کا کام یہی تھا کہ علماء نے احادیث کے اوپر حکم لگایا کہ یہ حدیث ضعیف ہے یا مرسل ہے یا معضل ہے یا منقطع ہے یا مقطوع ہے یا موضوع ہے یا من گھڑت ہے یا صحیح ہے۔ لیکن یہ صاحب یہ کہتے ہیں کہ نہیں، حدیثیں 2 ہی قسم کی ہے، یا تو من گھڑت یا صحیح حدیث۔ یعنی ان کے نزدیک جتنی ضعیف حدیثیں ہیں وہ ضعیف حدیثوں کا سہارا لے کر اپنی منمانی باتوں کو بتاتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، دین نہ ڈاکٹروں سے سیکھنے کی چیز ہے، نہ برادروں سے سیکھنے کی چیز ہے، نہ پروفیسروں سے سیکھنے کی چیز ہے، اور نہ انجینئروں سے سیکھنے کی چیز ہے، اور نہ موٹیویشنل اسپیکروں سے سیکھنے کی چیز ہے۔ دین یا تو آپ خود علم حاصل کیجئے، میں نے پہلے حدیث پڑھ لی تھی، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ علم حاصل کرو اور نئی نئی باتیں دین میں پیدا کرنے سے اپنے آپ کو بچاؤ، یا پھر آپ جید علماء کرام کی صحبتوں میں اپنے آپ کو رکھیے۔ جو چیز بھی آپ کے سامنے آ جائے اس چیز کی پہلے آپ جید علماء کرام سے پہلے تحقیق کرا لیں، تفتیش کرا لیں، اس کے بعد اس چیز کو صحیح سمجھے، اور علماء اگر اجازت دیتے ہیں تو اس کو آگے فارورڈ کریں۔ اس وقت سوشل میڈیا کے اوپر بڑی تیزی کے ساتھ اور بھی فتنے پھیل رہے ہیں، اور آئندہ بھی یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ اس لیے جہاں تک ہو سکے ڈائریکٹ علماء کرام کی صحبتوں میں پہنچ کر دین کو اور علم کو سیکھنا چاہیے۔ سوشل میڈیا پر سرچ کر گوگل وغیرہ پر دین کو نہیں سیکھنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اور ساری امت محمدیہ کو اور ہماری قیامت تک آنے والی نسلوں کو دجالی فتنوں سے، خاص طور پر ایمان لیوا فتنوں سے بچائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔